السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا لیسن لے کر، نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، اس وقت ہم 8ویں جماعت میں ہیں۔ ہمارا مضمون جو ہے وہ ہے اردو، ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اردو گرامر، اور ذیلی موضوع جو ہے ہمارا آج کا وہ ہے جملہ اور جملے کی اقسام۔ حصہ اول۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جملہ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، جملے کی قسموں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جملے کی تعریف کرتے ہوئے چلیں۔ جملہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کہہ رہا ہے دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ، یعنی کہ منہ سے نکلے ہوئے دو لفظ یا الفاظ، دو لفظ یا الفاظ یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، یعنی کہ ایسے لفظ کہیں جو بمعنی لفظ ہو، جن سے کوئی مطلب نکلتا ہو، جس سے کسی بات کی سمجھ آتی ہو، تو وہ جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا کل بہت گرمی تھی، مل جل کر محنت کرو۔ کل بہت گرمی تھی، میں کہوں گا کل بہت گرمی تھی، تو اس کا مطلب نکلتا ہے، یعنی کہ کل جو گزر گیا دن اس میں بہت گرمی تھی، تو یہ جملہ بن گیا۔ مل جل کر محنت کرو، یہ بھی جملہ بن گیا۔ بچے اسکول گئے، جملہ بن گیا۔ آج کھانے میں کیا پکا ہے، جملہ بن گیا۔ عزیز طلباء طالبات، جملے میں لفظوں کی خاص ترتیب۔ ایک بات دھیان رکھنا، جملے میں لفظوں کی خاص ترتیب ہوتی ہے۔ اگر لفظ یا الفاظ جو ہیں ان کی ترتیب صحیح نہیں ہوگی تو جملہ جو ہے وہ نہیں بنے گا، یا مطلب وہ جملہ کہلائے گا ہی نہیں۔ پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ اگر جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہوگی تو ایسے لفظوں کے مجموعے کو جملہ یا فقرہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ کہتا ہے اگر جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہوگی، یعنی میں کچھ ایسے باتیں کہوں گا جس کا کوئی مطلب ہی نہ نکلتا ہو، آگے کی بات پیچھے، پیچھے کی آگے، آگے کی پیچھے، تو وہ اگر درست نہیں ہوگی تو ایسے لفظوں کے مجموعوں کو ہم جملہ یا فقرہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ جیسے میں کہوں گا مثلا سے درخت چڑھ چڑیا گئی اڑ، سے درخت چڑیا گئی اڑ، یہ الفاظ آگے پیچھے ہیں، ان کی درستگی نہیں ہے اور ان کی ترتیب بھی نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ لفظ ہی ہیں خالی۔ کھایا کھانا میں، کھایا کھانا میں، تو یہ جملہ نہیں کہلائے گا۔ اگر اسی طرح ہم اس کو صحیح کر کے لکھیں گے، ہم لکھیں گے درخت سے چڑیا اڑ گئی، سے درخت چڑیا گئی اڑ کو اگر ہم سیدھا کریں، ہم لکھیں گے درخت سے چڑیا اڑ گئی، تو یہ جملہ بنے گا۔ اس طرح اگر لکھیں گے میں نے کھانا کھایا تو یہ جملہ بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم ان کو اس طرح سے لکھیں گے سے درخت چڑیا گئی اڑ، تو یہ درستگی صحیح نہیں ہے اور یہ الفاظوں کا مجموعہ بھی صحیح نہیں ہے، تو اس لیے یہ جملہ نہیں کہلائے گا۔ اور کھایا کھانا میں، یہ بھی آگے پیچھے الفاظ ہیں اور یہ صحیح درستگی نہیں ہے، اس لیے ان کو ہم جملہ نہیں کہیں گے۔ مندرجہ بالا مثالوں میں جملے کوئی معنی نہیں دیتے، اس لیے یہ جملے نہیں ہیں، یعنی کہ کہتا ہے مندرجہ بالا مثالوں میں، یہ اوپر جو مثالیں دی گئی ہیں ان میں یہ جو جملے ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے یہ جملے نہیں ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، یہ تھی جملے کی تعریف، یعنی کہ جملہ کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب ہے جملے کی اقسام۔ جملے کی تعریف کی ہم نے، اب ہم جملے کی اقسام پڑھنے جا رہے ہیں۔ جملے کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں، جملے کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں، یعنی کہ کہتا ہے نیچے دی گئی 3 قسمیں جو ہیں، مندرجہ ذیل جو ہیں وہ جملے کی 3 قسمیں ہیں، اقسام ہیں۔ قسم کی جمع جو ہوتی ہے وہ اقسام ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلی اس کی قسم جو ہے وہ ہے مثبت جملہ۔
پازیٹیو جس کو ہم کہتے ہیں، دوسرا ہے منفی جملہ جس کو ہم نگیٹیو جملہ کہتے ہیں، تیسرا ہے سوالیہ جملہ جس کو ہم انٹروگیٹیو جملہ کہتے ہیں، انٹروگیٹیو سینٹینس۔ پازیٹیو سینٹینس، نگیٹیو سینٹینس، انٹروگیٹیو سینٹینس۔ اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں مثبت جملہ، منفی جملہ، سوالیہ جملہ۔ عزیز طلباء طالبات، پہلا جو ہے وہ ہے مثبت جملہ، پازیٹیو سینٹینس جس کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال، اس کا جو تعریف جو ہے وہ اس طرح سے ہے: وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، وہ جملہ جس میں کوئی کام ہم نے کیا ہے یا وہ ہو چکا ہے، اس کو ہم مثبت جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً احمد خط لکھ رہا ہے، احمد خط لکھ رہا ہے۔ احمد جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ لکھنے کا کام کر رہا ہے، خط لکھنے کا کام کر رہا ہے، اس لیے وہ مثبت جملہ ہے۔ اس طرح بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہ بھی مثبت جملہ ہے۔ اسی طرح ہم کل بازار جائیں گے، یہ بھی مثبت جملہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو تھا وہ تھا جملہ اور اس کی اقسام حصہ اول۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس کا حصہ بے جو ہے، باقی حصہ جو انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ، والسلام۔